حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی آر جے مہاوش خان. آج کا جو شو ہم نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا خصوصی طور پہ، اس کا نام ہم نے رکھا ہے حیا علی الفلاح. اور یہ نام ہی ایسا ہے کہ جس سے سارے کھل کے ایک طرح سے وضاحت ہو جاتی ہے ان کی. لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ اگر دیکھا جائے رمضان کے علاوہ جو عام مہینے ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی زندگی کا جو معمول رکھتے ہیں اس میں دین بہت ہی ہماری لیسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. ہم لوگ دین کو بہت کم دیکھا جائے تو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری پوری کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. آج کا یہ شو اب یہ جو 30 دن ہے اس میں اب حیا علی الفلاح سنیں گے، اور میرے ساتھ ہمارے ایک خاص مہمان بھی شامل رہیں گے جو کہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے دین کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. تو میں ویلکم کروں گی ہمارے گیسٹ کہہ لیں، آپ اسپیکر کہہ لیں، جو ہمیں گائیڈ کرنے والے ہیں، عامر خادم حسین صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ آپ کو میرے یہاں بلانے کے لیے. ہم نے ہر دن کے الگ آپ کے لیے ایک ٹاپک رکھے اور ہر ٹاپک دوسرے سے بالکل مختلف ہوگا. تو سب سے پہلے آج پہلا دن ہے اور میں نے سوچا کہ پہلے دن ہمیں جو شروعات کرنی چاہیے وہ شروعات ہماری زندگی کی بھی ہونی چاہیے، ہماری دن کی بھی ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ کا نام، اللہ کی خوشنودی، کہ کس طرح سے ہماری زندگی اس ڈائریکشن میں ہو جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں. تو بہت اہم اور بہت بہترین ٹاپک ہے، اور بات کو شروع کرنے کے لیے بھی کہ ہماری نیت واقعتاً یہ ہو. دیکھیں کہ ہر چیز جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو رمضان میں بھی ہماری بہت ساری نیتیں ہوتی ہیں. ویسے دیکھیں تو ویسے تو رمضان کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن ہماری نیتوں میں ایک تو آفسوں سے جلدی چھٹی، اسکولوں سے جلدی چھٹی، آرام کی بھی ایک خواہش ہمارے اندر ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھوکے پیاسے بھی ہوتے ہیں، اور افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، ہماری عید کی تیاریاں بھی ہوتی ہیں. ہمارے اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ نائٹ میچز کی بھی تیاریاں کرتے ہیں. بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہم لوگ کر لیتے ہیں. تو لیکن جیسا رمضان جس کے لیے ہے، جس جو تحفہ ہے، تو وہ ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں. تو واقعتاً یہ نیت ہو ہماری کہ ہم نہ صرف اس پروگرام کو سننے کے لیے بلکہ جتنے بھی ہم رمضان میں عمل کرنے والے ہیں اس کے پیچھے ایک خالص نیت یہ ہو ہماری کہ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو دیکھیں کہ یہ ہے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم اللہ کی خوشنودی اس رمضان میں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بہت اہم موقع ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک اس طرح کی بات ہے نا کہ جیسے بادشاہ پچھلے زمانوں میں اگر جشن منا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اب بھی مانگو، کیا مانگتے ہو. تو یہ ایک اس طرح سے جشن ہی کا سا سما ہے. رمضان جو ہے وہ ایک جشن ہے. یہ بات ہم آگے کریں گے انشاءاللہ کبھی کہ کس چیز کا جشن ہے، لیکن باہر ہے جشن، اور ہم اس کو فیل کرتے ہیں، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد فجر کی نماز پہ ایسا موسم، ایسا سما ہوا ہوتا ہے جیسا کہ عام طور پہ جمعے کی نماز پہ نہیں ہوتا. تو یہ ہم چیز فیل بھی کر سکتے ہیں. اچھا، تو ہم اس موقع کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے استعمال کر لیں. ہم اس موقع پہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت دینے والا ہے ہمیں بہت زیادہ. ہم ایک مانگتے ہیں تو وہ 10 دیتا ہے. تو ہم اس موقع کو استعمال کریں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تو اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ چیز پسند کرتا ہے جو چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہو. ہماری گاڑی ہمیں پسند ہوتی ہے، لیکن اگر گاڑی 4 دفعہ بریک ڈاؤن ہو جائے تو ہمیں وہ اچھی لگنا بند ہو جاتی ہے. ہم بولتے ہیں یار کیا مصیبت ہے ہمارے سر پہ. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا تو انسان کو بھی اس کی ایک غرض اور غایت بتائی، اس کا پرپس بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو بنایا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں ہماری. تو یہ جو عبادت ہے یہ ہے وجہ وجود انسان کی، اس کو بنانے کا مقصد. اب اگر ہم اپنا مقصد پورا نہیں کرتے تو وہ چیز مالک کے دل سے اتر جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی گاڑی کی مثال سے واضح کیا، ہمارے موبائل فونز جب اپنا کام پورا نہیں کر رہے ہوتے تو ہمارے دل سے اتر جاتے ہیں. اچھا، تو مین مقصد ہو گیا عبادت.
اچھا، اور عبادت ہمارے ہاں تھوڑی سی کمپرومائز فارم میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. عام طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام عبادت ہے، حالانکہ یہاں لیعبدون میں جہاں بات آئی ہے وہاں عبدیت کا ذکر ہے. عبدیت، انسان اللہ کا بندہ بن جائے. اچھا، بندہ بن جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف مسجد میں جا کے اللہ کے بندے نہ بنے، مسجد میں جا کے اللہ کی غلامی نہیں کریں، بلکہ بندہ تو 24 گھنٹے کا بندہ ہوتا ہے. تو ہم اللہ کی 24 گھنٹے کی عبادت اختیار کریں. ان عبادات میں سب سے بہترین عبادات اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہیں وہ ہیں فرائض، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا. صحیح. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے. وہ ہماری نمازیں بھی ہیں، وہ ہمارے حج بھی ہیں، وہ ہمارے روزے بھی ہیں ابھی ماشاءاللہ، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض جو ہے وہ فرض کیے ہوئے ہیں. تو ہم ان سب کو اختیار کر کے اللہ کی طرف اس رمضان کے اندر جائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تو یہ اگر دو کام ہم، یہ مطلب یہ کی فیکٹرز ہیں، ان کو ہم پکڑ لیں کہ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، صرف مسجد میں جا کے نہیں بننا، بازار میں بھی بننا ہے، آفس میں بھی بننا ہے، اسکول میں بھی بننا ہے، گھر میں بھی بننا ہے، رستوں میں بھی بننا ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر یہ کام کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس رمضان کو اپنے بہت قیمتی بنا سکتے ہیں. صحیح. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو عبدیت کا ایک جو ڈیفینیشن ہے نا، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ جی بہت گہرا سوال ہے، اور اگر میں بہت آسان لفظوں میں کہوں تو عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. ہماری آج کی سینسز کو یہ بات ذرا سی اچھی نہیں لگتی. ہمارے آج کا جو ہمارا مزاج بن چکا ہے اس کے اندر ہمیں غلام بننا کسی کا پسند نہیں آتا. اس لفظ سے ہمیں تھوڑی سی اب ایک وہ پیدا ہو چکی ہے، اور بالکل صحیح پیدا ہو چکی ہے. جب ہم بندوں کی غلامی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک انتہائی نفرت انگیز عمل ہے، لیکن جب اللہ کی غلامی کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ انسان اور جنوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے. بالکل. اچھا، اب دیکھیں عبادت اور عبدیت ان کا ذرا سا فرق کیا ہے. ہم اس کو انگلش میں اگر بیان کریں تو ایک ہے ورشپ اور ایک ہے فارمز آف ورشپ. ورشپ ہم اللہ تعالیٰ کو 24 گھنٹے کرتے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں تو دیکھیں ہم ایک غلام کی حیثیت سے اٹھتے ہیں. کیوں؟ ایک غلام سو رہا تھا، اس کے آقا نے اس کو آواز لگائی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. تو اب وہ اس کو اٹھ کے آنا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی تھوڑی سی اپنی نیند اور پوری کرتا ہوں. اس غلام کو کہا گیا کہ اگر صبح روزہ ہے تو اس کو کہا گیا بھائی سحری اس سے پہلے ہو چکی، یا اب آگے روزہ ہے، اس کے سامنے اس کا کھانا پینا موجود ہے، اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے، اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن وہ اپنی ان سب چیزوں سے اپنی مرضی سے ان کو استعمال نہیں کرتا. یہ اسی کی ملکیت کی چیزیں ہیں، اسی کے فریجز میں رکھی ہوئی ہیں، اسی کی ڈائننگ ٹیبل پہ سجی ہوئی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے منع کیا ہوا ہے، تو وہ اس میں سے اپنی ملکیت حاصل نہیں کرتا. اسی طرح اگر وہ اپنے کام پہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، فریب نہ کرو، تو وہ کہتا ہے جی میں اللہ کا غلام ہوں، میں نہ جھوٹ بولتا ہوں، میں نہ دھوکہ دیتا ہوں، نہ میں کسی کا کام تولتا ہوں، نہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں. اب یہ ہے عبدیت کہ وہ 24 گھنٹے، اب وہ جب رات کو سونے جاتا ہے تب بھی وہ ایک غلام کی طرح سوتا ہے. غلام کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کو اس کے آقا نے آواز لگا دی وہ اٹھ کے آ جائے گا. جب ہم ایک عام آج کل کی زمانے کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو ہمیں نوکر کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. جیسے ہم لوگ نوکری کرتے ہیں اپنے اپنے آفیسز میں، اپنے اپنے کاروباروں میں، تو دیکھیں نوکر جو ہے وہ کچھ خاص کام کے لیے ہائر ہوتا ہے، کچھ خاص وقت کے لیے ہائر ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں کام یہ دیا گیا ہے کہ تم یہ سیکشن مینیج کرو، یا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سیلز کریں. تو وہ پھر وہی کام کرتا ہے خالی. اگر اس ایک سیلز مینیجر سے اس کا مینیجر کہہ دے کہ جی آج وہ کوئی صفائی والا نہیں آیا، آپ ذرا فلور پہ جھاڑو لگا دیں، تو وہ شخص لازماً اس کو پسند نہیں کرے گا اور منع کر دے گا. اسی طرح رات کو 2 بجے اگر آپ کسی کا مینیجر اس کو فون کر دے اور کہے کہ بھائی یہ فلانا کام کریں، تو وہ کہے گا سر میں آف ڈیوٹی ہوں اس وقت. تو یہ ہے نوکر. نوکری کے اندر ایک میعاد ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اور ایک خاص جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے. جبکہ غلام کی کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے. غلام بذات خود غلام ہے. اب اس کو جو حکم ملتا ہے اپنے آقا کا وہ پورا کرتا ہے. اس کو ایک دن کہا جائے گا کہ تم جو ہے وہ اس فلور کو صاف کرو، تو وہ فلور کو صاف کرے گا. اگلے دن اس کو کہا جائے گا کہ تم ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن کے بیٹھ جاؤ،
تو وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن کے بیٹھ جائے گا. اور دیکھیں یہی شان ہمیں نظر آتی ہے صحابہ کے اندر کہ انہوں نے وہ جو اونٹوں کو چرانے سے لے کے خندقوں کو کھودنے سے لے کے کاروبار زندگی کرنے سے لے کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس تک بنے اور گورنرز بھی بنے اور امیر المومنین بھی بنے اور اسی شان کے ساتھ بنے رہے. وہ بندے کے بندے رہے, وہ غلام کے غلام رہے. ان کے جو طور تھے اطوار تھے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ ہے بندگی اور غلامی. اور جو عبادت ہے وہ صرف اس بات کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنی اس بندگی کو میرے سامنے اس طرح ظاہر کرو. تو اس ظاہر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی ایک شکل دے دی, ایک روزے کی شکل دے دی اور باقی کی عبادات کی شکل دے دی. لیکن ان عبادات کے بیچ میں ہم کیا کر رہے ہیں وہ ابدیت ہے. صحیح. تو بہت اچھی طریقے سے آپ نے بتایا. اچھا ویسے دیکھا جائے آپ نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ غلام بننا آج کل کی جو زمانہ ہے اس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس طرح سے, ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, لیکن ہم لوگ پھر بھی غلام بنے ہوئے انہی چیزوں کے ہیں, مطلب چیزوں کے, خواہشات کے, اپنے باسز کے, اپنی جاب کے, بعض اوقات اپنی اولاد کے بھی, مطلب ہر جگہ پہ ہم غلام بن جاتے ہیں. لیکن جو اصل غلامی جس کے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کا ایک مزہ ہی الگ ہے, وہ ہم اس طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے. آپ نے بہت ہی زبردست بات کی, مجھے بہت ہی اچھا لگا یہ سن کے کہ بالکل بہت اچھا نقطہ ہے. تو اقبال نے اس نقطے کو اس طرح بیان کیا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تم بہت بھاری سمجھتے ہو, بہت مشکل سمجھتے ہو, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ اگر ہم اللہ کے در پہ جھک جاتے ہیں, اس کے غلام بن جاتے ہیں, تو ہم 1000 غلامیوں سے بچ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہر کس و ناکس, ہر ایرا غیرہ ہمیں اپنا غلام بنا سکتا ہے. پھر ہماری کوئی وہ ہم اس کی طرح ہیں جو مطلب بے مہار, ایک شتر بے مہار کہتے ہیں نا جسے, کہ ہمارا کوئی مالک اور آقا نہیں ہے, تو پھر جس کا دل چاہے وہ ہمیں پکڑ لے اور لے جائے اپنے کام پہ لگا دے. اور ہم نے واقعیتاً یہی کیا ہے کہ اب ہم دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں اور دنیا والوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. ہمیں ان تمام سجدوں سے نجات دینے والی وہ ایک ذات ہے جس کو ہم ایک سجدہ اس طرح کریں کہ ہم اس کو اپنا مالک اور آقا مان کے مکمل طور پہ 24 گھنٹے 365 دن اپنی پوری زندگی ہم اس کو اپنا آقا اور مالک مانیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا میں یہ ایک تو یہ بھی میں سوال مطلب اس کے ساتھ ہی کر دوں کہ اللہ سے تعلق کی بات آئی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے جو ایک محبت والا احساس ہوتا ہے نا, وہ ہم دیکھیں ہمارے ماں باپ ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے کس طرح کی محبت ہے کیونکہ ہم ان کو فزیکلی دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. اسی طریقے سے ہر ریلیشن جس کو ہم فزیکلی دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو اس سے تو ہمیں وہ محبت والا احساس پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب ہمارے مطلب اللہ کے لیے یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات آتی ہے, اس کو ہم خیر آگے لے کر آئیں گے, تو اس وقت ہم لوگ فزیکلی چونکہ امیجن نہیں کر پا رہے ہوتے, تو وہ محبت والا وہ احساس بھی ہمارے دل میں نا اس طرح سے نہیں ڈیولپ ہوتا. تو تھوڑا اللہ کی خوشنودی کی بات ہے, تو میں یہ بھی ضرور چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی تھوڑا سا اگر ہماری رہنمائی کر دیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محبت کرنی ہے, وہ محبت کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی, تو میں آپ ہی کی مثال سے بات کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہم اپنے پیرنٹس سے محبت کرتے ہیں, لیکن آپ ذرا سوچئے کہ آپ کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا ہوگا, اور سب کی زندگی میں آتا ہے, جب ہمیں پیرنٹس اتنے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ لوگ, اور اگر مطلب بچے سے ہی سمجھ لیں کہ بچہ اصل میں محبت کی وجہ سے صرف نہیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتا, بلکہ وہ ہمارے ساتھ اپنی ضرورت کے تحت بھی اٹیچ ہوتا ہے. بلکہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آئی لو یو ماما اور آئی لو یو بابا وہاں زیادہ ہوتا ہے جب ان کو چاکلیٹ چاہیے, آئس کریم چاہیے, ٹی وی چاہیے, کچھ اس طرح کی چیزیں چاہیے. تو وہاں پہ ضرورت اور احتیاج جسے ہم کہتے ہیں وہ زیادہ جو ہے سامنے ہوتی ہے. اچھا, محبت کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب ایک دفعہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں, اور عموماً جب ہم خود والدین بن جاتے ہیں. اب ہمیں اپنے والدین سے جو محبت ہوتی ہے وہ ایک ذرا مختلف قسم کی ہوتی ہے. اب ہمیں احساس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کوئی قربانیاں دی تھیں, اپنی کتنی خواہشات کو مارا تھا ہمیں جو ہے وہ اچھا رکھنے کے لیے, ہمیں پروان چڑھانے کے لیے. تو یعنی کہ جو احسان مندی کا ہے احساس, یہ ہمیں تھوڑا سا ایک ذرا ذی شعور ہو کے, ذرا تھوڑے جوان ہو کے, تھوڑا اور مطلب میرے خیال سے 25 سال کی عمر کے بعد ہی سمجھ میں آنی بات شروع ہوئی ہے والی. بالکل, اس سے پہلے تو ایک تھوڑا سا مشکل دور ہی ہوتا ہے. تو دیکھیں ہم بھی اپنے شعور کے اعتبار سے بچے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے جانتے ہیں جو وہ ہمیں دیتا ہے عام طور پہ. تو جس طرح وہ ایک بچہ جس کو چاکلیٹ مل جائے تو وہ کہتا ہے یو آر دا بیسٹ,
اور جب اس کو چاکلیٹ نہ ملے تو وہ کہتا ہے آپ میرے لیے کچھ نہیں کرتے, یو نیور لسن ٹو می دس اور دیٹ. تو ہمارا عموماً رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ سے جو مانگتے ہیں اگر وہ ہمیں مل رہا ہو, ہمارے پاس وافر ہو ہر چیز, تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. اور اگر وہ نہ ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو ہم سے ناراض ہی ہے اور ناخوش ہے اور میرے لیے کیا کرتا ہے. اور ہمارے اندر وہ شکر کے جذبات, دیکھیں محبت سے بھی اوپر ہے شکر, اور شکر ہو نہیں سکتا محبت کے بغیر. تو یہ جو بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کا شکر کیسے کر سکتے ہیں, یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کے احسان مندی ہمیں ریئلائز ہو جائے کہ ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے. یہ تبھی ہو سکتا ہے. اب اس کے اندر ہمارے جو عقائد ہیں نا سارے کے سارے وہ ایک لڑی میں پروئے میں ہیں. اللہ سے محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ان سب میں آخرت جو ہے وہ بھی ایک بڑی ضروری ایلیمنٹ ہے کہ ہم دنیا کو سمجھ جائیں کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے. بالکل اسی طرح جیسے جب ہم اپنے بچے کو چاکلیٹ نہیں دے رہے ہوتے اس کے مانگنے کے بعد وجود بھی, تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے, لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس وقت دنیا جہان کی سب سے بہترین چیز وہ چاکلیٹ ہی ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل ہم اسی طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی میری یہ نوکری, میری یہ گاڑی, میرا یہ پیسہ, یہ اس وقت سب سے اچھی چیز ہے میرے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کی بہت چاہت کرو وہ تمہارے لیے بری ہو, اور ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ چیز تمہیں اس سے کراہت کرو تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو جب ہمیں اس طرح کا ایمان حاصل ہو جائے کہ جو میرے لیے ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے, ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں ہے, اور بیدک الخیر, اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے, تو مجھے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یار یہ میری گاڑی آ رہی ہے تب بھی اچھی بات ہے, جا رہی ہے تب بھی اچھی بات ہے, کچھ نہ کچھ اچھا ہے. یہ احساس ہونے کے بعد, اور یہ کہ یہ جو زندگی ہے ٹیمپرری ہے, اب میں جب اللہ کے احسانوں کو دیکھوں گا اپنے اوپر تو میں کہوں گا اللہ تیرا شکر ہے. اور اس وقت میری اللہ تعالیٰ سے محبت ڈیولپ ہوگی, تب مجھے پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا کیا میرے لیے چیزیں آسان کرتے رہے ہیں, اور کتنی چیزوں کو میں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا رہا ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں 25-30 سال کی عمر کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے کو کیسے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے رہے ہیں, کیسے ہم نے سمجھا اور ان کے احسانوں کی ہم نے قدر نہیں کی. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں اپنے شعوری سطح سے پہ یہ وہ والا بچپن ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احسان مند نہیں ہو رہے, جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو دیکھ نہیں پا رہے, اس کو ترک کر کے ہمیں ایک بلوغت کی عمر کو پہنچنا ہوگا اپنے شعور کی اس میں, اور اپنے روح کی حیثیت سے بھی ہم اپنی روحانی, جس کو بالیدگی کہتے ہیں, روحانی بالیدگی, روحانی بلوغت, اس کی طرف بھی جانا ہوگا. زبردست, بہت اچھی آپ نے بات کی. واقعی ایسے ہی ہے کہ ہماری زندگی میں جہاں کہیں پہ بھی محرومیاں ہوتی ہیں یا جہاں کہیں پہ بھی ہم غم سے آشنا ہوتے ہیں, ہمیں غم ملتا ہے کوئی, تو اس وقت ہماری کیفیت یہی ہوتی ہے, ہمیں یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, یا پھر ہمیں بعض اوقات تو یہ بھی نعوذ باللہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا, وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. بعض اوقات یہی جو ڈگری ہے جو بہت ایکسٹریم لیول پہ آ جاتی ہے. تو یقیناً مطلب وہ بے شمار نعمتیں ہمارے جو ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں, ہمیں ان کا شمار بھی کرنا ہوگا, ان کو یاد بھی رکھنا ہوگا بار بار کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنے رحم, کتنے کرم, کس طرح سے بچپن سے لے کر یہ جو ماں باپ بھی ملے ہیں وہ بھی اسی کی محبت کی تو پھیلی ملے ہیں. اگر وہ محبت نہ ڈالتا ماں باپ کے دل میں تو ماں باپ بھی محبت نہ کرتے. تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا, اب میں چاہوں گی کہ جیسے ابھی ہم نے عبادتوں کی بات کی, ہم نے ابدیت کی بات کی, تو ایک جو چیز جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت مجھے لگتا ہے کہ مضبوط بناتی ہے, اور وہ چیز ایسی ہے کہ ایک طرح سے ایک ٹونک بھی ہے ہماری اپنی زندگیوں کے لیے, اور اللہ سے تعلق کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, دعا ہے. تو دعا کو کس طرح سے آپ مطلب ڈیفائن کریں گے, اور دعا کے کیا ایک تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, اس کے کیا آداب ہونے چاہیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دعا کے ذریعے ہمیں کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اچھا, دعا جو ہے اگر ہم اس کے لفظی معنی پہ چلے جائیں, پہلے تو دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. تو ہم اللہ کو پکار رہے ہیں, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ بات کہیں تو اللہ سے ہم فریاد کر رہے ہیں, اس سے منت سماجت کر رہے ہیں, ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور حدیث میں یہ بھی پتہ ہے کہ بتایا گیا کہ جب ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ یہ ایک ڈائیلاگ ہے, یہ باہمی گفتگو ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے, الرحمن الرحیم کہتا ہے, مالک یوم الدین کہتا ہے, ہر نماز میں اللہ تعالیٰ اس سے اس وقت اس کی اس باتوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں
کہہ رہے ہوتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی, میرے بندے نے میری ثنا کی, میرے بندے نے میری تمجید کی. اور جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے اور یہ میرے بندے کے لیے ہے, میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے تو اس نے جو سوال کیا میں نے اس کو عطا فرما دیا. تو دعا ہم جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری مجرد دعائیں ہوتی ہیں بالکل اس طرح کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے ایک ون وے کمیونیکیشن ہے. پہلی بات تو ون وے کمیونیکیشن نہیں ہے یہ. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہماری دعائیں اگر تو ہماری دعائیں صرف دنیا کی زندگی کے متعلق ہیں تو سمجھ لیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اندر. یعنی کہ ہمیں, اور ہم یہ مسئلہ جو ہے نا یہ اپنے کچھ بڑے بوڑھوں میں بھی دیکھتے ہیں, ہمارے بزرگ بھی جو ہیں, اب وہ ٹھیک ہے وہ دوسروں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, فلانے کی ترقی ہو جائے, فلانے کی ملازمت لگ جائے, فلانے کے ہاں اولاد ہو جائے, اور لیکن یہ کیا ہے, یہ ساری کی ساری دنیا کی زندگی سے متعلق دعائیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے متعلق کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے صرف دنیا کے بارے میں مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو پہلی بات تو بہت اہم ہے کہ ہماری دعائیں جو ہوں وہ ان میں آخرت کے حصہ ہو لازمی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت کی زندگی میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمائی. تو ہماری زندگی, ہماری دعاؤں میں آخرت کا حصہ اور ہونا بھی آخرت کا تناسب زیادہ چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ بھی ہے کہ تو دعا کیا ہے, دعا تو کنیکشن کا ذریعہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے. تو یہ تو انسان اگر اللہ سے دعا کر سکتا ہے اور پورے دل کو جما کے کر سکتا ہے تو یہ تو انسان کے پاس اتنا بڑا ایک سمجھیں ہتھیار ہے, ایک بڑا ایسٹ ہے کہ اس سے بڑا کوئی کیا ایسٹ ہو سکتا ہے. جب آپ سوچئے کہ آپ فون اٹھائیں اور آپ کسی ملک کے پریزیڈنٹ سے بات کر سکتے ہو, کسی آرگنائزیشن کے سی ای او سے بات کر سکتے ہو, تو ہم کتنا پاورفل فیل کریں گے اگر ایسا ہو سکے ہمارے لیے. اور ادھر کون ہے, ہم مالک ارض و سما سے بات کر سکتے ہیں اور فون بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آل وی نیڈ ٹو ڈو, ہمیں صرف کیا کرنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں اور ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں. اچھا, اور اپنے معاملے ہم اس کو سونپ دیں. لیکن اگر ایک سی ای او آپ سے کہہ دے کہ اچھا میں دیکھ لوں گا, تو اس کے بعد ہمیں کیا, ہم پریشان رہیں گے اس بات کے متعلق؟ نہیں, کوئی پریشانی نہیں رہے گی. تو بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کے حوالے کر دیں یہ چیزیں, اور ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں, ہم جس کے متعلق کہتے ہیں کہ بیدہ الخیر, اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. تو اب اگر میرا معاملہ میری پسند کے مطابق نہ بھی ہو, جو میں نے دعا کی تھی اس کے مطابق نہ بھی ہو, تب بھی مجھے اطمینان ہے کہ جو میرے لیے ہوا وہ میرے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ کیا. ٹھیک ہے جی. تو دعا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا ذریعہ ہے. دعا ہم اور دعا مانگیں بھی اس طرح, یقیناً یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ ہر دفعہ دیکھیں, آپ نے کہا نا کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا, تو ہمیں دعا ہمیشہ ہر دفعہ اس طرح مانگنی ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی. ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ تو چاہے تو یہ کر دے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا, اللہ تو چاہے گا تو جو چاہے کر سکتا ہے. تم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے ایسے جیسے وہی بچہ اپنے پیرنٹ سے مانگتا ہے نا چیزیں, رو کے بھی, منت کر کے بھی, ایڑیاں رگڑ کے بھی, کسی بھی طرح وہ اپنے پیرنٹس کو منانے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے بھی اسی طرح سے دعا مانگنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن ہے. اور یہ احادیث میں آتا ہے کہ یہی اصل عبادت ہے. یعنی کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں, روزہ ہے, نماز ہے, یہ اصل میں کیا ہے, یہ اللہ کو پکارنا ہے. ہم اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں, اللہ ہماری بات سنے. ہم نماز میں آ کے کھڑے ہو گئے, اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک, اللہ ہم تیری ثنا کرتے ہیں, اللہ ہم تیری طرف آتے ہیں, اللہ تو تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, اللہ تو مالک یوم الدین ہے, اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. ہم پکارے جا رہے ہیں. دیکھیں پوری کی پوری جو سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز کا لازمی جزو ہے, یہ پکارنا ہی ہے, خالی دعا ہے. اور اس کو کہا گیا کہ بہترین دعا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے.
عبادت کی اصل ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی سلام پھیرا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد اور آدھے ہمارے جو ہے نا وہ خواتین ہو تو مسلح سے باہر اور مرد حضرات ہو تو مسجد سے باہر ہو چکے ہوتے ہیں ہم اتنی سی دیر میں. اس کو بزرگان کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ آپ پہلے بہت دیر تک کسی محل وحل کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں, دعائیاں دیتے رہیں کہ بھائی میری کچھ مدد کر دو, اور جب محل کا دروازہ کھلے نا تو آپ اپنے بال سنوارتے ہوئے باہر چلے جائیں جیسے آپ کو کوئی مطلب ہی نہیں. تو ہم نے نماز پڑھی, ہم نے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کیا. اب وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. تو اب کیا بہت ضروری کہ ہم اب دعا مانگیں دل سے اور پورا دل و جان سے وہ دعا ہوں ہماری انشاءاللہ. تو دعا یعنی کہ آپ کا سوال جو تھا کہ اس کا کیا تعلق ہے ہمارے اس سارے معاملے سے, تو یہ تو سمجھیں کہ یہ ساری عبادت کی اصل, ساری عبدیت کی اصل وہ اللہ کو پکارنا ہی ہے. صحیح. اچھا اب میں عامر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک ہمارا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اس میں ہم نے شروع سے یہ دیکھی کہ ایک حقوق اللہ ہیں, دوسرے حقوق العباد ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ ساتھ ہی رکھا ہے. تو اس میں اب جب یہ معاملہ آ جاتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں, چیریٹی کے حوالے سے یا پھر جو روزمرہ میں ہمارے جو اخلاق ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے, کیا اس سے بھی مطلب کوئی فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق پہ, یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کے ذریعے بھی حاصل ہو سکتی ہے؟ جی تو دیکھیں, آپ نے کہا کہ دو معاملات ہیں, ایک حقوق العباد ہیں اور ایک حقوق اللہ ہیں, اور یہ ایک عام بات ہے ہمارے ہاں کہی جاتی ہے, لیکن اور کہنے کے لیے بات صحیح بھی ہے ایک طریقے سے, لیکن اگر آپ اس کی ذرا سے گہرائی میں دیکھیں تو اصل حقوق صرف حقوق اللہ ہی ہیں. حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق اللہ کا حصہ ہیں. یعنی کہ ہمیں جو حقوق العباد جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمانوں سے ملے ہیں ہمیں. تو ہم نے کوئی اور ویسے تو اب حقوق العباد دیکھیں, اور یہ میں اس لیے یہ فرق واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج حقوق العباد کے نام پہ بہت کچھ باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ ہیومن رائٹس جو ہیں, اب ہیومن رائٹس میں آپ ہر قسم کا رائٹ ماننا چاہتے ہیں, مادر پدر آزادی چاہتے ہیں, تو یہ حقوق العباد نہیں رہیں گے, کیونکہ ہمیں حقوق العباد حقوق اللہ کے اندر ملتے ہیں, وہ اس کا ایک سب سیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت اہم بات ہو گئی کہ ہم وہ حقوق العباد جانتے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں, بندوں کے حقوق. اچھا دیکھیں, بندوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ عبد ہیں سارے. اب سب جب عبد ہو گئے تو عبدیت کے اندر ہم سب کے سب برابر ہو گئے. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ, آپ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اب بھائیوں کے بیچ میں کوئی تفریق نہیں, کوئی اوپر نیچے نہیں ہے اس لحاظ سے, اور بھائیوں کے بیچ میں ایک محبت بھی ہے جو ریکوائرڈ ہوتی ہے بھائیوں اور بہنوں کے بیچ میں. تو حقوق العباد جو ہے اب وہ اللہ کے حقوق کے اندر اللہ نے ہمیں حقوق بتائے ہوئے ہیں اور اب ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں. تو اصل بات وہی عبدیت تک سے جڑ گئی. جب اللہ ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا کہ بھائی لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ نے لوگوں کا بھلا چاہنا ہے, ان کی اچھائی چاہنی ہے. بلکہ ایک حدیث میں اس طرح سے آیا کہ الدین والنصیحہ, دین تو ہے ہی خیر خواہی, بھلائی, یعنی کہ مسلمان کی بھی بھلائی اور جو غیر مسلم ہو اس کی بھی بھلائی. حقوق العباد جتنے کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہمارے دین کا حصہ ہیں, اسی طرح سے جیسے حقوق اللہ ہیں. ان دونوں میں تفریق نہیں ہو سکتی. تو میں اس بات کو اس لیے تھوڑا سا اور ہیمرن کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ٹھیک ہے, میں نماز نہیں پڑھتا, میں روزہ بھی کھا جاتا ہوں تھوڑا بہت, ٹھیک ہے جی, میں یہ بھی نہیں کرتا, میں یہ بھی نہیں کرتا, لیکن دیکھیں میں کسی کی جیب نہیں کاٹتا, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, وغیرہ وغیرہ. تو وہ بتا کیا رہے ہیں کہ جی میں جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہم 50-50 میں تقسیم کر دیتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے جی میں 50% دین پہ تو ہوں, ٹھیک ہے نا. whereas this is not true, یہ صحیح بات نہیں ہے, سچی بات نہیں ہے. جب تک وہ حقوق اللہ کے اندر وہ حقوق العباد ہوں گے تو وہ حقوق العباد ہیں. ورنہ اگر کوئی شخص صرف یہ کام کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ چیریٹی ورک کر رہا ہے, لیکن چیریٹی ورک تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں. تو اس چیریٹی ورک کا کوئی صلہ اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہیں تو دے دیں,
بہرحال یہ ایک انشاءاللہ میرا خیال ہے ایک پورا پروگرام ہم اس بات پہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو نیکی ہے کون سی نیکی ہوتی ہے اور کون سی, کیونکہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک ہیں, ہم چونکہ ہم ٹھیک ہے ہم نماز نہیں پڑھ رہے لیکن ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھ رہے لیکن ہم اپنے کاروبار میں بڑی دیانت کے ساتھ کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسا نہیں ہے. حقوق العباد حقوق اللہ کیا سب سیٹ ہیں, وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو آپ عبد بنیں گے. کیونکہ غلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلور تو صاف کروں گا لیکن میں یہ فلانا کام نہیں کروں گا, میں ڈائریکٹر تو بنا رہوں گا لیکن میں فلانا کام نہیں کروں گا. تو یہ ہمارے اسکوپ سے باہر کی بات ہے. بالکل صحیح, زبردست. اور واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کل ہیومن رائٹس کے نام پر اور یہ جو چیز ہے, بلکہ مطلب بہت ساری جگہوں پہ تو آپ کو مذہب اپنا پیچھے کرتے ہوئے لوگ نظری بیسس پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں انسانیت سب سے پہلے ہے. تو وہ انسانیت جب سب سے پہلے ہوگی تو پھر وہ ہر چیز اس میں بہت سارے رائٹس جو خود ساختہ بھی ہوتے ہیں لوگوں کے, جو آج کل ہمیں بڑی قسمیں نظر آ رہی ہیں اس قسم کی, تو وہ بھی پھر ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑ جائیں گی اگر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو الگ الگ رکھتے ہیں. اچھا لاسٹ بس ہم اب یہ میں جو چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارا یہ معافی کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک جو چیز کے غور و فکر جو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اگر ہم کریں تو اس کے بھی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کس طرح سے, کیونکہ ڈیفینیٹلی مطلب ہم اللہ کو اس طرح سے نہیں تصور کر سکتے جس طرح سے کسی انسان کو کر سکتے ہیں. تو اس میں کیسے ہم تصور بھی کریں اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غور و فکر بھی کریں, وہ کون سے طریقہ کار ہو سکتے ہیں, اور ہمارا معافی کا معاملہ بھی کیا ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ خوشنودی ہمیں حاصل ہو سکے. اچھا, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دوں آپ کے, کہ دیکھیں جتنے بھی یہ معاملات ہیں جو غیب سے متعلق ہیں, ٹھیک ہے, وہ چاہے اللہ ہیں وہ غیب میں ہیں ہمیں نظر نہیں آتے, فرشتے ہیں, قیامت ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, یہ سب معاملات ہمارے لیے غیب میں ہیں, یہ ہمیں نظر نہیں آتے. ان سب پہ ایمان رکھنے کے لیے, اچھا اب نظر نہیں آتا تو ہم ایمان کیسے رکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دلائل دے دیے ہمیں. اللہ پہ ایمان کیوں رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کیا خود بن گئے ہو؟ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی ہمیں زمانہ نہیں ہمیں پیدا کیا, زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے, زمانہ ہی ہمیں ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دلائل دیتے ہیں, اپنے وجود کے اوپر دلائل دیتے ہیں, رسالت کے اوپر دلائل دیتے ہیں, یہ سب قرآن میں موجود ہے. آخرت کے اوپر دلائل دیے جاتے ہیں. یہ قرآن کے اندر عقلی شعوری قسم کے دلائل موجود ہیں سارے کے سارے. اچھا, لیکن ساتھ ساتھ میں انسان کے تصور کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں انسان کا جتنا بھی تصور بنا ہوا ہے وہ یہ جو 3D ورلڈ ہے ہماری, 3 ڈائمینشنز کی ورلڈ ہے, اسی کے اندر رہتے ہوئے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارا ذہن نہیں سمجھ سکتا, بچے ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, تو ہمیشہ کب سے ہیں؟ اچھا کب سے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں کوشچن یہی ہوتا ہے کہ جی ٹائم ہے, وہ ٹھیک ہے جی کل سے ہیں, 1000 سال پہلے سے ہیں, 1 کروڑ سال پہلے سے ہیں, 1000 کروڑ سال پہلے سے ہیں, لیکن کتنا پہلے سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ایک کریشن ہے, ٹائم بذات خود ایک مخلوق ہے, یہ ایک وقت میں بنی ہے اور ایک وقت میں ختم ہو جائے گی, اس سے پہلے وہ نہیں تھی. تو ہم صرف اس ایک لفظ کا ہی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے, ہم اس کا, ہمارے ذہن اس بات کو پوری طرح پرسیو نہیں کر سکتے, اس کو پوری طرح پکڑ نہیں سکتے. تو اسی طرح جنت کو نہیں پکڑ سکتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ کتنی جو ہیں وہ جنت کے بارے میں باتیں بتائیں قرآن کے اندر کہ ایسی ہوگی, ایسی ہوگی, ایسی ہوگی, ایسی ہوگی, لیکن ساتھ میں حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ کی جو جنت ہے اس کے بارے میں نہ کوئی وہ, اس میں کوئی نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا کبھی, نہ کسی دل پہ اس کا خیال تک وارد ہوا, یعنی کہ کوئی دل, کوئی دماغ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کی کیوں مثالیں دی ہمیں اگر ہم سوچ ہی نہیں سکتے, اس کے پھل کا ذائقہ بھی ہم نہیں سوچ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محدود ذہن کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کچھ معلومات عطا کر دی. کچھ پل صراط کا نقشہ ہمارے سامنے آ گیا, کچھ آراف کا نقشہ ہمارے سامنے آ گیا, کچھ جنت کی نہروں کا نقشہ ہمارے سامنے آ گیا. اچھا, کچھ اللہ تعالیٰ کے معاملات, مطلب اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, جیسے کہ اس کی شان ہے اس کے مطابق. ہمارے علماء ہمیشہ اس کے آگے بات کہتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ,
تو آگے کہتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق، یعنی کہ کیونکہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے چہرے کے مطابق نہیں ہے. لیکن بہرحال جب بھی ہم کہیں گے کہ اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تو ہمارے ذہن میں ایک چہرہ آئے گا جس پہ 2 آنکھیں ہوں گی، ایک ناک ہوگی، ایک منہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے شعور کے مطابق، جتنی ہماری امیجنیشن کی لمٹ ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ باتیں بتا دی. ان کو اختیار کر لیجئے، ان تک رہیے. اب مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم ان میں کچھ فل ان دا بلینکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس میں زبردستی اور انفارمیشن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں منع کیا گیا اس معاملے میں کوشچن نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، جب بتا دیا گیا کہ جنت کے پھل کا ذائقہ تم سمجھ نہیں سکتے تو آپ اپنی پوری ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائیں اور پوری کی پوری ڈکشنری کے الفاظ ختم بھی کر دیں، تب بھی وہ نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو فارم ہے، ہمیں منہ سے کہنا پڑتا ہے فارم، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. بلکہ ہمارے جو فلسفہ ہیں ان کے ہاں تو یہ ڈسکشنز ہیں کہ اللہ ہے کہنا بھی بہت، کیونکہ ہے ہم کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے ہمارے سامنے تو ہم کہتے ہیں یہ موجود ہے. تو یہ ایک ذرا فلسفیکل ڈسکشن ہو جائے گی اور بہت مشکل ڈسکشن ہے یہ، اور شاید میں بھی یہ کہوں گا کہ میرے لیول کی ڈسکشن نہیں ہے، بہت اوپر کے لیول کی ہے. تو ہم اللہ کو بس ان چیزوں سے سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کا جیسے تعارف کرایا ہے. یہ جو اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کی ہم کہتے ہیں یہ 99 صفات ہیں، تو اللہ کی صفات تو 99 نہیں ہے، اللہ کی صفات تو انگنت ہے، کاؤنٹلیس ہے. اللہ نے اپنا تعارف ہم سے اپنی 99 صفات کے ذریعے کرایا. تو ہم بولتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایسے ہی جانتے ہیں. اور تو ہم اپنی اس جو تصور ہے، امیجنیشن ہے، اس کو تھوڑا سا پکڑ کے بھی رکھنے کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ میں. کیونکہ ہم ورنہ کیا ہے کہ ورنہ ہم اوور ڈوز کر جائیں گے. یہ ایک ایسی دوائی ہے اس پہ اوور ڈوز ہو سکتی ہے، مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے. صحیح. زبردست، بہت زبردست اور بہت اچھی بات چیت آج کی ہماری رہی، جس میں ہم نے اللہ کی خوشنودی کس طرح سے حاصل کرنی ہے. آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کو گائیڈ کیا ہمیں. اور اب میں کل کے لیے تھوڑا سا لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہم کل ہمارا جو ٹاپک ہوگا، کیونکہ آج ہم نے بات کی ہے اللہ کی خوشنودی، تو پھر اس کے ساتھ ہی ایک جو چیز بالکل لازم و ملزوم ہے جو ہمارے دین کا حصہ ہے، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہی مطلب ساتھ میں موجود ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم محبت کس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کے شو میں بات کریں گے. تو عامر صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر دوبارہ سے ہماری ملاقات ہوگی اسی شو میں جس کا نام ہے حی علی الفلاح. تو لسنرز آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.